کا بادشاہ تھا جو پوری دنیا میں حکومت کرتا تھا، وہ اگر چاہتا تو عیاشی کی زندگی گزار سکتا تھا، اگر چاہتا عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتا تھا، لیکن وہ اس زندگی کو اختیار نہیں کیا۔ انہوں نے کون سی زندگی اختیار کی؟ باپ کی دولت باپ کے پاس جائے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن اگر حساب لیا جائے گا تو تمہارا حساب تم سے لیا جائے گا، تمہارے باپ کا حساب تمہارے باپ سے لیا جائے گا، ہر کسی سے الگ الگ حساب لیا جائے گا۔ اس لیے انہوں نے باپ کی دولت کو اپنے طرف نہیں لایا، اپنی زندگی کو خود انہوں نے دیکھا، اپنی آخرت کو خود انہوں نے بنایا۔ آج ہم دنیا میں رہ کر کے ہم اگر یہ سوچتے ہیں کہ ہم قبر میں چلے جائیں گے، ہمارے اولاد، ہمارے ماں باپ، ہمارے رشتہ دار ہمارے لیے پڑھ پڑھ کے قرآن بخشیں گے، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا، 8 سے 4 دن گزریں گے، 2 سال گزریں گے، نام کم بھول جائیں گے کہ ان کا نام کیا تھا۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، اس لیے آخرت کی تیاری خود کرو، سورہ مزمل کی تلاوت کیا کرو یا سن کر کے سویا کرو۔ سورہ مزمل کے بارے میں آتا ہے کہ جب تم اندھیری قبر میں گھبراؤ گے، آواز لگاؤ گے، کوئی سننے والا نہیں ہوگا، چیخو گے، کوئی سننے والا نہیں ہوگا، تڑپو گے، کوئی سننے والا نہیں ہوگا، اس وقت سورہ مزمل ایک روشنی کی شکل میں آئے گی، تمہاری قبر میں روشنی کی شکل میں آئے گی، اور اس وقت وہ جب روشنی کی شکل میں آئے گی، آنے کے بعد رب کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگے گی، مولا تو اسے بخش دے، اس کو عذاب سے چھٹکارا دے دے، یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، اس کو عذاب سے چھٹکارا دے دے مولا۔ تو رب فرمائے گا کہ نہیں، انہوں نے بے شمار گناہیں کی، انہوں نے بہت گناہیں کی ہے۔ تو سورہ مزمل بزرگان دین لکھتے ہیں کہ رب سے گفتگو فریاد کریں گے کہ مولا تو مجھے قرآن کا حصہ مانتا ہے؟ تو رب فرمائے گا ہاں تو میرے قرآن کا حصہ ہے۔ سورہ مزمل کہے گا اگر میں تیرے قرآن کا حصہ ہوں مولا تو یہ مجھے روز پڑھا کرتا تھا، جو مجھے روز پڑھا کرتا تھا یا جو مجھے روز سنا کرتا تھا، اگر میں قرآن کا حصہ ہوں تو پھر وہ عذاب میں کیوں؟ رب فرمائے گا کہ جا، تیری فریاد کو میں نے قبول کیا، اس کو گناہوں سے معاف کر دیا۔ اس لیے سورہ مزمل کو سنا کرو، یہ سورہ مزمل کی تلاوت کر کے سویا کرو۔